کیا آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کا بے پردگی کرنا جنت سے محرومی کا ایک سبب ہے؟ معزز سامعین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو عورتیں بے پردگی کرتی ہیں، غیر مردوں کے ساتھ بات کرتی ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ عورت کا غیروں کو اپنے محاسن دکھانے کے لیے بے پردگی کرنا بھی جنت سے محرومی کا ایک سبب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد مبارک میں خبر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل دوزخ کے دو گروہ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ قوم جس کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، مائل ہونے والی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹ کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ جنت کی ہوا پائیں گی، حالانکہ جنت کی ہوا اتنی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ذکر کی گئی ہے جو کوڑے اٹھائے ہوئے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ اس سے مراد اس وقت کے حکمران اور سپاہی ہیں۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو اپنے جسم کے کچھ حصے کھولیں گے اور کچھ حصوں کو چھپائیں گی، یعنی وہ نفس کی خواہش اور موقع کے مطابق ایسا کریں گی۔ اسی کو قرآن کریم نے تبرج کہا گیا ہے۔ ایسی عورتوں کو مذکورہ حدیث مبارک نے جنت میں داخل نہ ہونے کی بلکہ اس کی خوشبو تک نہ سونگھنے کی وعید سنائی ہے۔ آج یہ عورت بے پردگی اور برہنہ سر ہونے کے باوجود یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بڑی باحیا ہیں، صوم و صلات کی پابند ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی ہے اور بہت سے نیک کام کرتی ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس شرعی حجاب کی تارک ہے جو سر سمیت سارے جسم کو ڈھانپنے سے عبارت ہے، جس سے چہرہ اور دونوں ہاتھ مستثنیٰ ہیں۔ حجاب شرعی کی تو تارک ہے اور نیک ہونے کی دعوے دار ہے، اس لیے کہ وہ نماز، روزہ اور باقی فرائض و عبادات کو بجا لاتی ہے، لیکن اس نے اس بات کو یکسر فراموش کر دیا کہ شرعی پردہ نہ کرنا بھی دخول جنت سے مانع ہے، جیسا کہ ابھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوا کہ شرعی پردہ کرنے اور چہرے اور ہاتھوں کے سوا سارے جسم کو ڈھانپنے بغیر نہ صوم و صلات مفید ہے، نہ حج و عمرہ نافع ہے، اور نہ ذکر اللہ یا کوئی دوسری عبادت کام آئے گی، بلکہ شرعی پردہ نہ کرنے والی عورت کا سرپرست اور ذمہ دار بھی دیوس ہے، یعنی وہ بھی جنت سے محروم ہوگا، کیونکہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوگا کہ دیوس آدمی کا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دیوس وہ شخص ہے جو اپنی اہلیہ کے متعلق باغیرت نہ ہو۔ ایک آدمی کے لیے اس سے زیادہ خلاف غیرت کوئی امر نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی بیوی کو کھلم کھلا بے پردہ گھومتے دیکھے اور پھر خاموش رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ تو دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کون کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو تحقیق اس نے انکار کیا۔ معزز سامعین، عورتوں کا اجنبی مردوں کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت اختیار نہ کرے الا یہ کہ ذی محرم ہو۔ عورتوں کا غیر محرم کے ساتھ اس طرح بیٹھنا اور رہنا کہ وہاں اور دوسرے محارم اور رشتہ دار نہ ہو حرام ہے۔ شیطان آنکھ، کان اور دل کے زنا میں مبتلا کر دیتا ہے۔
بسا اوقات جہاں اس طرح اٹھنا بیٹھنا اور ربط رکھنا پڑتا ہو ناجائز اور حرام ہے۔ خدا ہی حفاظت فرمائے۔ جب دنیاوی تعلیم اسی غرض سے دلائی جائے گی تو ان گناہوں کا ارتکاب جو غضب اور لعنت خداوندی کا باعث ہے ضرور ہوگا۔ بلا ضرورت غیر محرم سے بولنا بھی درست نہیں ہے، بلا پردے کے تو اور گناہ کی بات ہے۔ آج دنیا کی پریشانی برداشت کر کے ان گناہوں سے بچ جائیے، کل کو راحت کی زندگی جنت میں ملے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب خواتین کو بے پردگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی اور اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور بے پردگی سے خود کو بچائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک اسٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے۔